الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، برادران اسلام، قرآن مقدس کی 2 آیات کریمہ تلاوت کی ہیں. مختصر وقت کے اندر ان آیات مبارکہ کی روشنی میں کچھ ضروری باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کی بارگاہ میں دعا فرمائے خداوند ذوالجلال مجھے صحیح عرض کرنے کی، آپ حضرات کو صحیح سننے کی، مجھے آپ کو سب مسلمان بلکہ انسان بھائیوں کو صحیح بات سمجھنے، قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ حالت جنگ میں تقریباً مدینہ منورہ میں آنے کے بعد غزوہ تبوک تک 10 سال عرب دنیا میں جنگ کا ماحول ہی رہا. 3 جنگیں تو اپنی قوم سے بھی حضور کی، بدر، احد، خندق. ایک بڑی جنگ یہودیوں سے ہوئی خیبر کی، پھر بنو حوازن سے ہوئی حنین کی، پھر بنو ثقیف سے ہوئی طائف کی. یہ 10 سال کا ماحول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنگوں میں ہی گزرا. 27 جنگیں ہیں جن میں حضور نے خود شرکت کی. 27 غزوات. سیرت والے جب غزوہ لکھتے ہیں تو غزوہ اور سریہ اس میں فرق یہ کرتے ہیں کہ وہ جنگ جس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوئے ہیں وہ غزوہ کہلاتی ہے، چھوٹی ہو یا بڑی. اور جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شریک نہیں ہوئے، دوسروں کو بھیجا ہے، وہ سریہ کہلاتا ہے.
27 جنگیں ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت فرمائی۔ 10 سال میں 27، سال میں کتنی بنتی ہیں؟ تین سمجھ، سال میں تقریباً 3 بنتی ہیں۔ 10 سال میں 27 جنگوں میں حضور نے خود شرکت فرمائی۔ اس دوران بہت سے معاملات تھے، صرف ایک معاملے کا ذکر کروں گا۔ جنگوں میں قیدی بھی ہوتے ہیں، قتل بھی ہوتے ہیں، جہاد بھی ہوتے ہیں، سب جنگوں میں سب کچھ چلتا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیدیوں کے ساتھ سب سے پہلا واسطہ پڑا تھا بدر میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ میں 70 کافر مارے تھے، 70 گرفتار کیے تھے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ غنیمت کا مال آیا تھا، اور پہلا موقع تھا کہ قیدی آئے تھے۔ اس سے پہلے جھڑپیں چوڑی پر چل کر کے بڑی جھڑپیں تھیں۔ دونوں مسئلوں پر سوال پیدا ہو گیا کہ کرنا کیا ہے، شریعت کیا کہتی ہے، قرآن اللہ پاک کیا کہتے ہیں، قیدیوں کے ساتھ کیا کرنا ہے، غنیمت کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ پہلی امتوں میں غنیمت حلال نہیں ہوتی تھی۔ حضرت انبیاء کرام علیہ الصلوات و تسلیمات بھی جگہ لڑتے تھے، یاد ہوتے تھے۔ جنگ میں جو مال ملا ہے، غنیمت آئی ہے، وہ جائز نہیں ہوتی ایک دم۔ اب یہاں غنیمت بھی آئی ہے تو یہ پہلا مسئلہ سے پیدا ہوا کہ استعمال کرنی ہے نہیں کرنی، کیا کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں رہنمائی فرمائی، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ۔ جنگ کے نتیجے میں، جہاد کے نتیجے میں جو غنیمت آئے اس کا 5واں حصہ بیت المال کو دے دو، باقی مجاہدین میں تقسیم کرو، حلال ہے۔ یعنی وہ جو پہلی امتوں میں تھا کہ غنیمت کا مال استعمال کرنا جائز نہیں ہے، وہ ختم ہو گیا۔ غنیمت کا مال استعمال کر سکتے، لیکن اس ترتیب کے ساتھ کہ 5واں حصہ بیت المال کا، مجموعی غنیمت کا 5واں حصہ بیت المال کا، 4 حصے مجاہدین میں تقسیم کرو، جنگ میں حصہ لینے والوں میں تقسیم کرو۔ بے شمار واقعات ہوئے ہیں۔ قیدیوں کے بارے میں مشورہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا کہ جس مسئلے پر وحی آ جاتی تھی وہ تو وحی کا حکم ہے، جس پر وحی نہیں آتی تھی مشورہ کرتے کیا کرنا ہے۔ یہ مسئلہ پیش آ گیا، کرنا کیا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بلاتے تھے، ہاں بھائی کیا کرنا ہے، مشورے سے طے کر۔ غنیمت کے بارے میں تو حکم آ گیا، قیدیوں کے بارے میں نہیں آیا۔ اب یہ بات مشورے پہ آ گئی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے ذوق کے مطابق حضرت عمر سے ان کے رسول اللہ مشورہ کیا کرنا ہے، قیدی ہیں، ہمارے قیدی ہیں، ہم ہمارے خلاف لڑ کے قیدی ہوئے ہیں، صاف کریں، 70 وہ مارے، 70 بھی مار دیں، قتل کریں۔ اور قتل بھی جس کا سارے رشتے دار ہی تھے، کوئی چچا تھا، کوئی بھتیجا تھا، اپنے داماد کو آپ مارے۔ حضور کے داماد بھی قیدیوں میں تھے، عباس بن ربیع۔ ابو بکر اپنے بیٹے کو مارے، آپ اپنے چچا کو مارے، میرا ماموں میرے حوالے کرے، میں مارتا ہوں، اپنے رشتے دار کو مارے، ختم کرے کیسے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ مہربانی کریں، ہاتھ اولا رکھیں، کوئی ماموں ہے، کوئی چاچا ہے، کوئی بھتیجا ہے، کوئی بھائی ہے، تو ان کو ایسا کریں کہ جرمانہ لے کر چھوڑ دیں، مسلمان ہو جائیں گے کہ یہ ہو جائے گا، مہربانی کریں۔ 2 مشورے، قتل کریں ان کو، ویسے 70 جنگ میں قتل کیے، 70 کو مار، حضرت عمر کی رائے تھی۔
حضرت صدیق اکبر نے کہا رسول اللہ نہیں، مہربانی کریں، ان پہ احسان کریں، ہو سکتا ہے مسلمان ہو جائے۔ پھر برادری ہے، کوئی چچا ہے، کوئی بھتیجا ہے۔ حضرت صدیق اکبر کا اپنا بیٹا تھا، حضور کے چچا تھے، وہ عمر کے ماموں تھے، تو یہ کوئی کسی کا بھائی ہے، کسی کا بھانجا ہے، سب آپس میں رشتے دار ہی تھے سارے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر کی رائے قبول کر فیصلہ فرما دیا، ٹھیک ہے، جرمانہ دیں، فدیہ جرمانہ دیں۔ کیا ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہوا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے بڑے داماد حضرت ابوالعاص بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جرنیل صحابی تھے۔ عالیہ محترمہ حضور کی بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہ، یہ کافر ہیں، بدر میں سامنے کھڑے ہیں، بیٹی گھر میں بیٹھی ہے، حضور کے نکاح قائم ہے، نکاح بھی ختم نہیں ہوا تھا۔ ابوالعاص بن ربیعہ بھی قیدیوں میں، حضرت خدیجہ کے بھانجے ہیں، ام خدیجہ کے بھانجے ہیں رضی اللہ عنہ، داماد بھی ہیں، یہ قیدیوں میں ہیں۔ زینب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے اور ابا جی کے گھر میں ہے، مدینہ منورہ میں ہے۔ زینب کو پتہ چلا کہ میرا خاوند قیدیوں میں ہے اور فدیے کا فیصلہ ہو گیا ہے، اس خیال سے کہ پتہ نہیں اس غریب کے پاس پیسے دینے کے لیے کچھ ہوگا بھی کہ نہیں، بیوی بہرحال بیوی ہوتی ہے، اس خیال سے پتہ نہیں اس کے پاس پیسے ویسے ہوگے کہ نہیں ہوگے، اپنا ایک ہار اتارا اور کسی رشتہ دار سے کہا چپکے سے نا ابوالعاص کو دے، اسے کہو کہ یہ دے کر اپنا جان چھوڑا، پھر جرمانہ تو دینا ہی ہے۔ وہ ہار پہنچ گیا میدان بدر میں ان کے پاس، ابوالعاص بن ربیعہ کے پاس۔ انہوں نے کہا زینب نے بھیجا کہ یہ پتہ نہیں تمہارے پاس پیسے ہیں کہ نہیں ہیں، تو یہ جرمانہ تم یہ دے کر آزادی حاصل کرو۔ ان کے پاس واقعی کچھ نہیں تھا، اندازہ درست ہے بیوی کا۔ انہوں نے وہ ہار پیش کیا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جناب میرا جرمانہ یہ۔ حضور نے ہار دیکھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اب بیٹی کا ہار کون نہیں پہچانے گا، بیٹی کا ہار ہے، سمجھ گئے ساری بات۔ اور بیٹی کا نہیں، ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کا ہار تھا، کہ شادی کے موقع پر انہوں نے بیٹی کو گفٹ کیا۔ حضور کے سامنے سارا منظر آ گیا کہ خدیجہ کا ہار ہے، خدیجہ نے دیا تھا بیٹی کو شادی پر، اب وہ بیٹی خامن کو چھڑانے کے لیے جرمانہ میں بھیج رہی ہے۔ انصاف فطری بات ہے، حضور کی آنکھوں سے آنسو ٹپک، دیکھ ہار کو دیکھ رہے ہیں، بہت ساری یاد آ رہی ہے۔ تو ساتھی سے کہا یار بات ہے، میں اور کچھ نہیں کہتا، یہ بیٹی کے پاس ماں کی نشانی ہے، اجازت ہو تو واپس کر دو۔ سبحان خدیجہ کی نشانی زینب، بیٹی کے پاس ماں کی نشانی ہے، اجازت ہو تو واپس کر دو کہ یاسر۔ خیر میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قیدیوں کے ساتھ پہلے یہ معاملہ ہوا، لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا، اکا دکا وہ قیدی آتا تھا نا، یہ بات بحث کرنا چاہتا ہوں، اکا دکا کوئی قیدی آتا تھا تو اس کو مسجد کے ماحول میں رکھتے تھے 2-3 دن۔ کوئی کسی جھڑپ میں قیدی آیا ہے، قید خانے تھے نہیں، نہ حوالاتیں ہوتی تھی نہ قید خانے ہوتے تھے، فیصلہ ہی کر یا جا یا جا، دو ہی فیصلے ہوتے تھے، یا آزاد یا آزاد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2-3 دن اس کو مسجد کے ماحول میں رکھتے تھے کہ 2 دن 3 دن گزارے گا، ہو سکتا ہے ماحول کو دیکھ کر کلمہ پڑھ لے، اس کے بعد فیصلہ کرتے تھے۔ یہ
آخر تک حضور کا یہی کوئی قیدی آیا ہے، کافر آیا ہے تو اس کو مسجد کے ستون سے باندھ دیتے تھے، 1 دن 2 دن 3 دن اس ماحول میں رکھتے تھے۔ وہ دیکھتا تھا لوگ نمازیں پڑھتے ہوئے، بعض درس سن رہا ہے، سب کچھ سن رہا ہے، 2 3 دن کے بعد فیصلہ کرتے تھے کہ کیا کرنا ہے۔ اللہ کی قدرت، یہی ابو العاص بن ربیع جن کو بیوی نے ہاتھ بیچ کے چھڑوایا تھا، ایک بار پھر قید ہو گئے، ایک بار پھر کسی جھڑپ میں قید ہو گئے، پھر آ گئے مسجد میں ستون کے ساتھ باندھ دیا حضور نے، کل پرسوں فیصلہ کریں گے۔ زینب گھر میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے پاس، ابا جی کے پاس ہی تھی۔ اس کو پتہ چلا کہ میرا خاوند پھر قیدی ہو گیا اور یہ بندہ مسجد میں بندہ ہوا ہے، کل فیصلہ ہو گیا اس کے بارے میں۔ صبح نماز فجر کے بعد حضور کا معمول تھا، فجر کی نماز کے بعد بیٹھتے تھے، اس قسم کے معاملات کے فیصلے کیا کرتے۔ تم واسطہ ہونا، ہم کیا کر رہے ہیں؟ حضور نماز پڑھ کے مقتدیوں کو رک کر کے بیٹھے ہیں، دروازہ کھلا ہے، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چادر لی ہوئی ہے اور دروازہ کھل کے، یا رسول اللہ اس قیدی کو میں نے پناہ دے دیا، اس قیدی کو میں نے پناہ دے دی۔ یہ قانون ہے کہ جنگ میں عام شہری بھی کسی کو پناہ دے دے تو اس کو پھر قتل نہیں کر سکتے، جہاد کے اصول ہونا چاہیے۔ پناہ مانگے میری اور پناہ دے دے، عام فوجی بھی پناہ دے دے، جان کم از کم اس کی آپ نہیں لے سکتے، وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ زینب کو پتہ تھا رضی اللہ تعالیٰ، تو دروازے سے یوں اندر جھانکا، یا رسول اللہ اس قیدی کو میں نے پناہ دے دی ہے۔ فرمایا قد اجرنا من اجرتے، تو نے پناہ دے دی ہے، ہم نے بھی دے دی ہے، چھوڑ دو بھائی۔ بیوی نے دوسری دفعہ چھڑوایا، چھوڑ دیا۔ یہ وہاں سے سیدھے گئے مکہ، بہادر آدمی بہادر ہوتا ہے، یہاں بھی مکے گئے، وہاں جا کے اب کفر کا ماحول ہے سارا، قریشی سردار بیٹھے ہوئے، یہ بھی انہیں میں سے تھے۔ وہاں حرم میں کھڑے ہو کر کہا، دیکھو بھائی میں ابو العاص کو جانتا ہوں، تمہارا ساتھی ہوں، لیکن میں قیدی ہو گیا تھا، مدینہ منورہ مجھے لے گئے تھے، وہاں 2 دن 3 دن قیدی رہا ہوں، اب انہوں نے آزاد کر دیا ہے، یہاں ہے۔ میں وہاں بھی کلمہ پڑھ سکتا تھا، فیصلہ میں نے وہیں کر لیا تھا، کلمہ پڑھ لوں، لیکن میں تمہاری زبان سے یہ لفظ نہیں سننا چاہتا تھا کہ ابو العاص قید سے ڈر کر مسلمان ہوا ہے۔ واپس آیا، تمہارے درمیان کھڑا ہوں، تمہارے سامنے اعلان کرو اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، اور آج شام کو میں جا رہا ہوں مدینہ منورہ، جس کی ہمت ہے روک لے۔ آج شام میں جا رہا ہوں، جس کی ہمت ہے مجھے روک لے، اور میں یہاں آ کے کلمہ پڑھنے آیا ہوں صرف تمہارے سامنے، کہ کل میں یہ تانا نہیں سننا چاہتا کہ ابو العاص ڈر کے مسلمان ہو گیا تھا، میں تمہارے درمیان کھڑا ہو کے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ کس لیے؟ ایک واقعہ اور عرض کروں گا پھر گزارش کروں گا۔ ایک بڑے سردار تھے بنو حنیفہ کے، نجد کے علاقے، یہ ریاض کا علاقہ جو ہے، اور بڑے جو ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ، اپنے علاقے کے بڑے چودھری تھے، یہ بھی کسی جھڑپ میں پکڑے گئے، عمرے پہ جا رہے تھے مکہ، راستے میں کسی جھڑپ پہ پھنس گئے، مسلمانوں نے پکڑا، قیدی بنایا، مدینہ منورہ لے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب معمول مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ لیا، کل یا پرسوں فیصلہ کریں گے یار، ٹھیک ہے۔ سمامہ فجر کی نماز کے بعد حضور نے اس کے پاس گئے، مائن تک یا سمامہ، سمامہ کیا پروگرام ہے؟ قیدی کو حضور پوچھے، ہاں کیا پروگرام ہے؟ مائن تک یا سمامہ، ابھی چودھری تھا، چودھری کی زبان اپنی ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے جناب آپ کا قیدی ہوں، ان تقتل ذا دم وان تلن والا شاکر، آپ کو آپ کے اختیار میں وہ قتل کر دے گا مجھے، کوئی بات نہیں، بدلہ لینے والے ہیں۔ ان تقتل ذا دم، اگر آپ مجھے قتل کر دیں گے بدلہ لینے والے ہیں، لے لیں گے۔ وان تلن والا شاکر، اگر آپ احسان کریں گے تو ناشکری نہیں کروں گا، بس۔ اگر آپ مجھے قتل کر دیں گے تو بدلہ لینے والے لے لیں گے، اور آپ آپ مجھ پر احسان کریں گے تو میں ناشکرہ نہیں۔ ٹھیک، دن گزر گیا۔ اگلے دن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا، مائن لگ گیا سمامہ کیا پروگرام ہے؟ کوئی جو کل کہا تھا۔ پھر دن گزر گیا، تیسرے دن پھر فجر کی نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، مائن لگ گیا سمامہ کیا پروگرام ہے؟ انہوں نے کہا جو پرسوں کہا تھا، جو کل کہا تھا، آج بھی وہی۔ اور چھوڑو یہاں سے، آزاد کرو، آزاد کر دیا، جاؤ جہاں مرضی جاؤ۔ انہوں نے کہا جانا کہاں ہے آپ؟ باہر گیا، سامنے چشمے پہ غسل کیا، کپڑے وپڑے تبدیل کیا ہے، انہوں نے کہا جناب کلمہ پڑھا ہے، مسلمان کرے، کلمہ پڑھا مسلمان ہوا۔ کہنے لگا جناب گھر سے چلا تھا، مکہ مکرمہ جا رہا تھا، عمرہ کا ارادہ تھا، راستے میں آپ کے ساتھیوں کہتے چڑھ گیا، یہاں قیدی بن گیا، اب آپ نے مجھے آزاد کر دیا ہے، اب آپ فرمائیں میں نے کیا کرنا ہے؟ گھر واپس جاؤں، یہاں آپ کے پاس رہوں، یا عمرہ کرنے جاؤں، کیا کروں؟ اب تو آپ کا آرڈر چلے گا، کلمہ پڑھ لیا۔ حضور نے فرمایا جاؤ عمرہ کرو، یہ عمرے پہ چلے گئے۔ سمامہ ابن اسال رضی اللہ تعالیٰ معروف آدمی تھے، عرب کے مشہور چودھریوں میں سے تھے۔ وہاں خبر ان سے پہلے پہنچی کہ سمامہ مسلمان ہو گیا، بنو حنیفہ کا سردار سمامہ مسلمان ہو گیا۔ وہاں جب پہنچے تو وہاں ماحول تو دوسرا تھا سارا، کچھ لوگوں نے پوچھ گچھ اور چھیڑ چھاڑ، کسی صاحب نے زیادہ تنگ کیا نا، کھڑے ہو گئے، تو بات سنو، میں سمامہ ہوں، بنو حنیفہ کا سردار ہوں، کلمہ پڑھا ہے، اب عمرہ کرنے آیا ہوں، کھڑا ہوں، یاد رکھو میرے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی تو تمہاری منڈی میں گندم ساری یمامہ سے آتی ہے، مکے میں جو گندم آتی ہے نا منڈی میں، یمامہ سے، میرے علاقے سے آتی ہے، ایک گندم تمہاری منڈی میں نہیں آیا، ایک دانہ نہیں آیا، چلو۔ مجھ سے چھیڑ چھاڑ کی تو مکے کی منڈی میں یمامہ سے گندم کا ایک دانہ نہیں آیا، فلاں کا میرا چودھری میں، وہاں کا چودھری میں، وہ سارے پیچھے۔ یہ معاشی جنگ ہر زمانے میں ہوتی ہے، خیر عمرہ کیا۔ یہ وہ دور تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ تھا قریش کے ساتھ، حدیبیہ کا معاہدہ ہو چکا تھا، 10 سال جنگ نہیں کریں گے اور یہ نہیں کریں گے، یہ وہ دور ہے۔ سمامہ صاحب نے جاتے ہی سپلائی روک دی، یمامہ گئے، کا اعلان کر دیا، خبردار یمامہ سے گندم کی کوئی سپلائی مکہ نہیں جائے گی۔
مکے والے پریشان ہو گئے جی، بڑی وہ گندم پولی ہے، اب سپلائی رک گئی ہے، ڈاکہ بندی ہو گئی ہے، اب یہ پریشان ہو گئے۔ اب غلہ منڈی میں غلہ نہ پہنچے تو یہ 4 مہینے نہ پہنچے تو کیا اشر ہوتا ہے؟ مکے والے اکٹھے ہوئے، یار یہ تو سبامہ نے کام ڈال دیا، ہم نے تو ویسے اس پر دھمکایا تھا، اسے جا کے کارروائی ڈال دی۔ قریش کا وفد آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جناب ہمارا آپ کا معاہدہ چل رہا ہے، آپ کے ساتھی نے ہماری سپلائی روک دی ہے، مہربانی کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ خط لکھ کے بھیجا سبامہ کو، یار ہمارا وعدہ چل رہا ہے، مہربانی کریں۔ حضور نے خط لکھ کر سپلائی بحال کروائی۔ لیکن جو بات میں عرض کر رہا وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکمت عملی سے بڑے آخر لڑنے والا کافر عام کافر پر نہیں ہوتا نا، قیدی بن کے آیا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 دن 3 دن مسجد کے ماحول میں رکھتے تھے تاکہ اس کو سمجھ میں آ جائے بات دین ہے کیا، یہ مانوس ہو، پتہ چلے کہ دین کیا ہے، نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، دین کی باتیں کیا ہیں، اور اگر اس کے مقدر میں ایمان ہے تو مسلمان۔ اور جتنے بھی حضور نے قیدی آئے ہیں حضور کے پاس، ایک آدھ کے سوا 2-3 مسجد میں گزارنے کے بعد سارے مسلمان۔ مسجد کے ماحول میں وقت گزارنا، دین کے ماحول میں وقت گزارنا، یہ بھی دین کی سمجھ کے لیے اور دین پر عمل کے لیے یہ بھی بہت بڑا ذریعہ ہے۔ خود کو آدمی کسی ماحول کے لیے فارغ کرے گا تو دین بات سمجھے گا۔ یہ دیکھیں، ہم مختلف فنون پڑھتے ہیں، صرف کتاب پڑھتے ہیں یا پریکٹیکل بھی کرتے ہیں؟ سائنس کا کوئی سبجیکٹ لے لیں، صرف کتاب پڑھتے ہیں، تھیوری پڑھتے ہیں یا پریکٹیکل بھی کرتے ہیں؟ پریکٹیکل کے بغیر تھیوری کسی کام آتی ہے؟ کسی بھی فن، جس فن کے ساتھ، جس تھیوری کے ساتھ پریکٹیکل نہیں ہے وہ تھیوری کسی کام کی ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول بھی تھا کہ اگر کوئی آدمی قابو آ گیا تو اس کو ماحول میں 2-4 دن گزارنے کو، یا اس کو سمجھ جائے، پریکٹیکل سمجھ جائے کہ ہے دین ہے کیا۔ اور اصحاب صفہ جو تھے، صفہ کا ماحول یہ بھی اسی لیے تھا۔ مسجد نبوی کے ساتھ ایک چبوترا سا تھا، چھوٹا سا، لوگ آتے تھے 2 دن 3 دن 5 دن 7 دن 10 دن گزارتے تھے آ کے سمجھنے کے لیے، تاکہ دین سمجھ میں آئے۔ کئی تو وہیں رہتے تھے، ابو ہریرہ تو مستقل صحابہ صفہ میں سے تھے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک یہ صحابہ صفہ میں سے رہے، یمن سے آ گئے تھے، وہی رہتے تھے، یہ تھے تعلیم کے لیے۔ ان پر اعتراض ہوا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، کسی نے اعتراض کیا کہ حضرت حضور کے ساتھ 20-20 سال رہنے والے صحابہ اتنی حدیثیں بیان نہیں کرتے، آپ 3 سال گزار کے ہر بات پہ سمیت و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بیان کر دیتے، یہ کیا بات ہے؟ حضرت ابو ہریرہ کی زندگی میں ان پر اعتراض ہوا، 20-20 سال رسول اللہ کے ساتھ گزارنے والے لوگ ہیں، وہ حدیثیں اتنی نہیں بیان کرتے، آپ نے 3 سال گزارے اور ہر بات پہ حدیث سنا دیتے ہیں۔ کہنے لگے ہاں، وہ کاروبار بھی کرتے تھے، کھیتی باڑی بھی کرتے تھے، کبھی ایک نماز میں کبھی 2 نمازوں میں آتے تھے، کبھی گھنٹہ مل گیا 2 گھنٹے مل گئے، میں 24 گھنٹے حضور کے ساتھ رہتا، میں حاضر باش شاگرد تھا، حضور جاتے تھے میں ساتھ جاتا تھا، دروازے پر چھوڑ کر آتا تھا، دروازے سے وصول کرتا تھا،
میرے دن تھوڑے ہیں اوقات زیادہ ہیں، اس لیے میں اسی طرح بیان کرتا ہوں۔ میں ایک لمحہ بھی حضور سے الگ نہیں ہوا، سوائے اس کے کہ گھر کی چار دیواری میں گئے تو میں پیچھے آ گیا ہوں، ورنہ حضور کے ساتھ ہوتا تھا۔ یہ اس سے اعتراض کا جواب ہے، بڑے اپنے لہجے میں مدینہ منورہ میں جمعے کی تقریر، جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، کہتے ہیں لقد تم نے بہت زیادہ باتیں شروع کر دیا یار، میں حدیثیں بیان کرتا ہوں، تمہارے یہ جملہ نہیں کا نقل کرو، تمہارے چاچے تائے کوئی کھیتی میں گھسا ہوتا تھا، کوئی دکان پہ بیٹھا ہوتا تھا، کوئی سفر پہ گیا ہوتا تھا، اور کسی کو 1 گھنٹہ وقت ملتا تھا، کسی کو آدھا گھنٹہ ملتا تھا، میں حضور کے ساتھ 24 گھنٹے رہتا تھا، اس لیے بیان کرتا ہوں۔ میں نے یاد بھی کی ہے، دلچسپی بھی تھی۔ تو میں نے عرض کیا، ایک ہے دین قبول کرنا، ایک ہے دین کی معلومات حاصل کرنا، ایک ہے دین پہ عمل کے لیے اس دین کے ماحول میں وقت گزارنا۔ ماحول میں وقت گزارے بغیر دین صحیح سمجھ میں نہیں آتا، کوئی بھی کام صحیح سمجھ نہیں آتا۔ دنیا کا بھی کوئی کام خالی تھیوری سے، خالی معلومات سے پورا نہیں ہوتا جب تک اس ماحول میں وقت نہ گزارا جائے، اپنی اپنی حیثیت کے مطابق۔ اور آج کل یہ جو ہمارے دینی بھائی، تبلیغی بھائی محنت کریں اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ اس وقت دین کے ماحول میں گزار لیا کرو، یار کچھ وقت دین کے ماحول میں گزار لیا کرو۔ دین کے ماحول میں جب وقت گزرے گا، دین عملاً تب سمجھ میں آئے۔ کتاب آپ پڑھ لیں گے، تھیوری پڑھ لیں گے آپ، جب تک پریکٹیکل کے ماحول میں آپ نہیں آئیں گے آپ کو تھیوری سمجھ میں نہیں آئے گی۔ جہاد کو سمجھنے کے لیے جہاد کے ماحول میں جانا پڑے گا، کاروبار کو سمجھنے کے لیے کاروبار کے ماحول میں جانا پڑے گا، انجینئرنگ کو سمجھنے کے لیے انجینئرنگ کے ماحول میں جانا پڑے گا۔ وکیل بھی خالی ڈگری سے نہیں بنتا، اس کو ماحول میں 2 سال گزارنے کے بعد احساس ملتا ہے کہ اب یہ وکالت کو سمجھتا ہے۔ ڈاکٹر بھی MBBS کی ڈگری لے کے ڈاکٹر نہیں بنتا، ہاؤس جاب کرنا پڑتا اس کو، 2 سال کے ہاؤس جاب کے بعد اس کو ڈاکٹر کا لقب ملتا ہے۔ جب تک پریکٹس نہیں ہوگی، میں سارے عمل کو کہ جو ہمارے دوست لگے رہتے ہیں ساری دنیا میں، الحمدللہ اللہ پاک نے اس عمل کو قبولیت عطا فرمائی ہے، ایک ہی بات کہتے ہیں دین کے ماحول میں کوئی وقت گزارو یار، دین کے ماحول میں 3 دن گزارو، 10 دن گزارو، 40 دن گزارو، سال گزارو، یہی کہتے ہیں نا۔ اور کہاں لے جاتے ہیں؟ اپنے گھر لے جاتے ہیں، اللہ کے گھر میں جاتے ہیں، کسی سے وقت کا وعدہ کر کے اپنے گھر میں جا کے ملازمت کرواتے ہیں، یا اللہ کے گھر میں بیٹھ کے نمازیں پڑھاتے ہیں؟ یہ لازمی ضروری ہے۔ یہ پرانے زمانے میں خانقاہوں کا نظام ہوتا تھا، لوگ اپنے مرشد کے پاس جاتے تھے، چند دن رہتے تھے۔ یہ سارے کا یہ بنیادی بات یہ ہے کہ دین کے عملی ماحول میں کچھ وقت گزاریں، اپنے وقت نکالیں، اپنے ماحول سے نکلیں، 10 دن دیں، 3 دن دیں، جو وقت گزاریں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ دین پر عمل دین ہے کیا، اخلاقیات کیا ہیں، عبادات کیا ہے، حلال حرام کیا ہے، جائز ناجائز کیا ہے۔ یہ باتیں سمجھنے کے لیے دین کے ماحول میں وقت گزارنا یہ لازمی بات، اس کے بغیر دین سمجھ میں نہیں آتا۔ اور یہ تبلیغی جماعت کا جو عمل ہے، مجھے بھی 50 سال ہو گئے اس کام میں، یہی ہے کہ دین سیکھو بھی اور دین کے ماحول میں کچھ وقت گزارو بھی۔ یہ سارا سال یہ محنت ہوتی رہتی ہے۔ رائیونٹ کا اجتماع کل رات سے شروع ہے، پرسوں دعا ہوگی۔ میری گزارش ہر سال یہ ہوتی ہے کچھ وقت ضرور جائیں، اس ماحول میں کچھ وقت گزاریں گے، برکات اپنی جگہ، برکات اپنے مقام پر، بڑے بڑے نیک لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، دعائیں ہوتی ہیں، لیکن اس ماحول کی اثرات جو ذہنی طور پہ ہوتے ہیں، آدمی کو کام سمجھ میں آتا ہے۔ اس کے لیے رائیونٹ کے اجتماع میں جتنا زیادہ وقت دے سکے، میں انشاءاللہ کل جاؤں گا،
تو اپنے وقت کو یہاں بھی فارغ کریں، وہاں بھی کریں، تاکہ دین یہ علم کے ساتھ ساتھ دین کا ماحول بھی ہمارے سمجھ میں آئے، اور دین کے ماحول میں جا کر ہم بھی کچھ دین پہ چلنے کی طریقہ سیکھ لیں۔ ہمارے محترم بھائی ہیں مولانا خرم شہزاد صاحب، ہماری ٹیم کا حصہ ہیں، ان کی والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ اللہ کی قدرت، ایک ہفتہ پہلے ان کی دادی محترمہ کا انتقال ہوا، ایک ہفتے کے بعد والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا۔ اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، آخرت کی منزل آسان فرمائے، جنت الفردوس میں جگہ